خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں۔ تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سائمہ کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ سائمہ خرید کر ان کو اپنے گھر لے گیا، جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ سامنے والا پہاڑ جو 3 مربع میل رقبے میں واقع تھا، اس کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈال دو۔ اور یہ حکم دے کر سائمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سائمہ گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ کیا تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی اور پھر فاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے۔ تو نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہے۔ پھر یہ سوچنے کے بعد سائمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا، کیونکہ میں ان کو جانتا